الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج عید کے بابرکت دن میں ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں جمع ہیں۔ رب العالمین میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں اور سیرت طیبہ سے ہمیں اپنی زندگی کو روشن اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ہم نے ایک خاص حصہ ابتدائی سماعت کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح میرے محبوب کی زندگی کی پرورش فرمائی، کس طرح حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور یہ سارے اسباب کیسے ہوئے، ان باتوں کو سماعت کر لیا۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس سے پہلے آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ عبادت کے لیے غار حرا میں جا کر تنہائی میں رب العالمین کی عبادت اور رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، اور وحی رب العالمین سے 6 ماہ قبل آپ کو مسلسل رات کو خواب نیک دکھائے گئے۔ جو خواب آپ دیکھتے صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، اسی دن کے اندر وہ خواب کی تعبیر آپ کو نظر آ جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ غار حرا میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مرتبہ حضرت جبریل آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اقرأ، پڑھو، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر آپ کو حضرت جبریل نے اپنے قریب کیا اور زور سے آپ کے سینے کو اپنے سینے سے مس کیا تاکہ جو سینہ مصطفیٰ میں برکتیں تھیں وہ اپنے سینے میں منتقل کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے چاروں سمت میرے سامنے واضح ہو گئیں، اور پھر فرشتے حضرت جبریل نے فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ دوسری مرتبہ بھی آپ کو زور سے اپنے سینے سے مس کیا اور مس کرنے کے بعد پھر فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے، تو آپ نے یہی تیسری بار بھی فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے جب یہ بات فرما دی کہ ما انا بقارئ، یعنی میرے محبوب نے جب یہ فرما دیا ما انا بقارئ، تو پھر آپ نے یہ فرمایا حضرت جبریل نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ سورہ علق جو کہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس کی 5 آیتوں کا نزول ہو گیا، اور آپ اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد غار حرا سے واپس اپنے گھر کی طرف پلٹے۔ آپ نے اپنی زوجہ حضرت ختیجہ سے سارا قصہ بیان کر دیا، اور بیان کرنے کے بعد حضرت ختیجہ اپنے رشتے کے ایک بھائی کے پاس گئیں
جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے، سارا ماجرا آپ نے انہیں سنا دیا۔ تو اس نوجوان، اس آپ کے بھائی نے یہ ماجرا سننے کے بعد کہا کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر اترتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے شوہر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آپ کی کیفیت کچھ عام حالات سے عجیب رہی، تبدیل رہی۔ کچھ عرصہ گزرا، 1 2 دن، 5 یا 10 دن، کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آ گئے اور فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے لحاف میں لیٹنے والے، بس اٹھیے، ڈر سنائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، خوب اچھی طرح پاکی حاصل کیجیے اور پلیدی کو دور کر دیجیے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اب آپ تبلیغ دین کا آغاز کریں، لوگوں کے سینوں میں جو شرک، کفر کا اور اسلام کے خلاف جو ایک پلیدی ہے، آپ اپنے نظر کرم سے اپنے پاک اقوال کے ذریعے سے ان کے سینے کی گندگی کو دور فرمائیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغ دین کا آغاز کیا۔ آپ پر تبلیغ دین فرض ہو چکی تھی، لیکن ابھی اعلانیہ طور پر آپ کو تبلیغ دین کرنے کا حکم نہ تھا۔ تو آپ نے قم فانذر یعنی کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے رب العالمین کے عذاب سے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے خفیہ طور پر جو ہے تبلیغ دین کا آغاز کیا۔ لوگوں کو آپ چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر سارے مردوں میں ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، اور بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی اس پہلی تبلیغ دین کے ابتدا میں ایمان لے آ چکے تھے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خفیہ طور پر ایمان کی دعوت دینا شروع کی، جس میں سے عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 افراد جنہیں خود میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، خوشخبری پانے والے 10 افراد، وہ میرے محبوب کے 10 صحابی، ان میں سے 5 حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ پر آپ جو ہے وہ اسلام کے قریب ہوئے اور میرے محبوب کے قدموں میں آ کر چھپ گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ 5 افراد بھی خفیہ طور پر تبلیغ دین کا آغاز کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید، حضرت ابو ذر غفاری، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن مدعون، عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارث اور عمران بن حسین، عمار بن یاسر، خباب بن زہیب، اس کے خباب بن خالد، اور اس کے علاوہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ان 5 لوگوں کی تبلیغ پر خفیہ طور پر ایمان لے آئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کافی عرصہ گزر گیا۔ اسی انداز میں تقریباً 3-3.25 سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 94 وحی کے طور پر نازل فرمائی اور فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، بس آپ کھول کر دین کی تبلیغ کریں اور مشرکوں سے آپ اعراض کریں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت پہنچائیے اور انہیں اسلام کے قریب کیجیے۔ تو آپ نے جب یہ فرمان سنا تو آپ نے صفا کی پہاڑی پر سارے قبیلے والوں کو جمع کیا، سارے قریش کے سرداروں کو جمع کیا، اور قریش کے سرداروں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک فصیح اور بلیغ گفتگو فرمائی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اے میری قوم، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی مکہ کے باہر سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو تم پر یک دم حملہ کرے گا اور تم ختم ہو جاؤ گے، تو بتاؤ کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ وہ سب کہنے لگے کہ ہاں، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا دیکھا نہیں۔
سچ کے علاوہ آپ گفتگو کرتے نہیں، لہذا آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ تو پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اتنی ہی بات ہے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، سارے جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر وحدہ لا شریک ایک رب کی عبادت میں لگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ جب تم میری بات کو مانتے ہو تو میری اس بات کو بھی تسلیم کر لو۔ تو پھر ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، وہ آپ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرنے لگا اور اس نے گفتگو شروع کر دی اور نازیبہ الفاظ کے ساتھ میرے محبوب سے خطاب فرمایا اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب کو نازل فرمایا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہلاک ہو جائیں ابو جہل کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے، اس کے لیے نہ تو اس کے مال نے کوئی عذر پیش کیا اور نہ ہی اس کا وجود اور اس کا چھتا یعنی اس کا گروہ، کیونکہ سردار تھا، اس کے پاس افرادی قوت تھی، تو فرمایا نہ اس کا مال کام آیا اور نہ وہ کچھ جو اس نے کمایا تھا، کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ جب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کر دیا، بت پرستی کی مذمت کی، تو پھر قریش مکہ کے بڑے سردار آپ کے دشمن ہو گئے اور اس قدر دشمنی پر اتر آئے کہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ اور پھر ایک مرتبہ تو انہوں نے حضرت جناب ابو طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا قدم اٹھے تو پھر آپ کو یا پھر آپ کے گھر والوں کو کوئی تکلیف پہنچے، لہذا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے۔ آپ نے انہیں ٹھنڈا کر کے روانہ کر دیا اور پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رب کے حکم پر تبلیغ اعلانیہ طور پر برملا کرتے رہے، مکی کی گلیوں میں صحابہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، کبھی ایک کبھی دو کبھی تین، آہستہ آہستہ افراد اسلام کے قریب آتے رہے۔ ان میں خواتین بھی شامل تھیں، ان میں سے ایک خاتون جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ یعنی بہن تھیں، آپ بھی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، عادات اور گفتگو کو سن کر اسلام لے آئی تھی۔ جب یہ سلسلہ بڑھتا رہا، قریش مکہ آپے سے باہر ہو گئے اور پھر جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اب آپ سمجھا دیجئے، اب بہت ہو چکا ہے۔ وہ پورے مکہ المکرمہ کے اندر سے سب سے خوبصورت نوجوان کو لے کر آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیجئے اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں محمد دے دیجئے۔ اس کو بیٹا سمجھ کر آپ اس سے جو کام کہیں گے، جو خدمت کا بولیں گے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، مگر اس کے بدلے میں آپ محمد ہمیں دے دیں۔ تو حضرت جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اس کام کا حکم مت دو جس کی تکلیف میں سہ نہ سکوں، لہذا میں اپنے بھتیجے کو تمہیں اس لیے نہیں دے سکتا کہ تم میرے اس لڑکے کو دے کر میرے بھتیجے کو لے جاؤ اور اسے مار ڈالو یا شہید کر دو، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر وہاں سے آپ اٹھے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میرے بھتیجے مجھ پر رحم کرو اور امر مالا یطاق کی تکلیف نہ دو، یعنی ایسا کام جس کی تکلیف میں برداشت نہ کر سکوں، میری تکلیف سے باہر جو معاملات ہوں ایسے معاملات میں مجھے نہ پڑنے دو، لہذا آپ جو ہے دیکھ کر اس طرح کے کام کیجئے، کیونکہ آپ نبی برحق ہیں، میں آپ کو اس کام سے روک تو نہیں سکتا، مگر آپ سنبھال کر کام کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے دشمن ہو جائیں اور آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے چاچا جان، اگر یہ ساری قوم مل کر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور میرے پاس دنیا کے سارے خزانے لے کر آ جائیں تو تب بھی میں تبلیغ دین سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاؤں گا، پوری دنیا میرے مخالف ہو جائے مگر میرا رب میرے ساتھ ہے، میں دین کا کام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ لہذا آج کا بابرکت دن، اتنی ہی عظمتوں والی باتیں ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کے اوپر تکالیف کے پہاڑ چھوڑ دیے جائیں، پریشانیاں، تکلیفیں، رنج، الم میرے اور آپ کے قریب آ جائیں،
لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں دین سے غداری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مال کی فراوانی ہو جائے، کوئی ملک کا باشندہ آ کر آپ کے گھر کو سونے اور چاندی اور جواہرات سے بھر دے، لیکن کہے کہ آپ تھوڑا سا نرم اسلام کے لیے ہو جائیں، یہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور عادات میں سے نہیں ہے۔ لہذا آپ نے اپنے چاچا کو یہ جواب دے دیا اور کہا کہ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا اس وقت تک کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دین کو سارے دینوں پر غالب نہ فرما دے، پھر میری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر حضرت ابو طالب نے جب یہ گفتگو سنی تو جناب ابو طالب رو پڑے اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ جس کلمے کی دعوت دیتے ہیں آپ اس کلمے کی دعوت کو مت چھوڑیں، ہو نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی ضرور مدد فرمائے گا۔ اس طرح میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ دین اور تیزی کے ساتھ لوگوں میں اسلام کی دعوت پہنچانا شروع کر دی۔ لوگ آپ کو تکلیف دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ جہاں سے نکلتے، نعوذ باللہ من ذالک، قریش مکہ، آپ کے اپنے ہی رشتہ دار آپ پر جانوروں کی سوکھی ہڈیاں اور کانٹے، پتھر، نہ جانے کیسی کیسی تکلیف میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی ہے۔ آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت داری شریف ہے، مسواک کرنا ہے، اچھے لباس پہننا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دین کی خاطر پتھر بھی کھا چکے ہیں، دین کی خاطر آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین کے کام کرنے میں صرف آسانی ہی ملتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ میرے چاچا میرے محبوب کے چاچا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ان کے بارے میں آتا ہے وہ عالی شان کپڑا پہنا کرتے تھے۔ حضرت عثمان اسلام لانے سے پہلے بہترین لباس پہنا کرتے تھے، لیکن اسلام کے ابتدائی دور میں آپ کے پاس اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے پورے کپڑے بھی نہ تھے۔ گویا اسلام نے جہاں نعمتوں سے نوازا، حضور کا دامن عطا کیا، تو ابتدائی دور میں آزمائش ایسی آئی کہ کپڑے بھی اسلام نے لے لیے اور دیکھا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ اگر وظیفے کرنے کے بعد یا اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد تکالیف، پریشانیاں، رزق کے معاملات میں دشواریاں آئیں تو اس کے اندر ہماری غلطی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز کی ادائیگی یا دیگر عبادات کے اندر ہماری کوتاہی رہ گئی ہو، یا پھر کوتاہی تو نہ ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو کہ اس آزمائش میں یہ میرا بندہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ نعمتیں تو میں نے دیں تو میری نعمتیں کھا کر تو دنیا کو بتاتا رہا، اور اب اگر میں نے نعمت لے کر آزمائش کا ارادہ کیا ہے تو اس آزمائش میں یہ بندہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ لہذا آج کا درس ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کی اپنی شاپ ہے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ باس ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، جس پیشے سے بھی آپ کا تعلق ہو، ضروری نہیں کہ آپ مسجد کی صفوں میں آ کر یا مسجد کی دیوار سے لگ کر ہی دین کا کام کریں۔ آپ اپنی فیلڈ میں کام کریں، آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں، آپ حضور کے حقوق کے بارے میں بتائیں، حضور کا مقام کیا ہے یہ علماء سے سن کر لوگوں کو بتائیں۔ آپ اپنے انداز میں دین کا کام کریں۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں دین کا، وہ کام میں نہیں کر سکتا، اور جو رب نے میری ذمہ داری لگائی ہے اس ذمہ داری کی بارے میں آپ کو زیادہ علم نہ ہوگا۔ لہذا میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اتنا بابرکت دن جو ہمارے درمیان پورا بابرکت مہینہ گزر گیا، رمضان سے پہلے اور رمضان کی بعد کی زندگی میں اگر فرق نہ آئے، ہم وہی اسلام کے بارے میں اپنی زبان کو اچھے انداز میں نہ کھول سکیں اور لوگوں کو دین کے بارے میں نہ بتا سکیں، تو پھر ایسی زندگی کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا لوگوں کو دین کے قریب کریں۔ الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں منگل والے دن تسلسل کے ساتھ جو درس قرآن پاک کا سلسلہ ماہ رمضان سے قبل جاری و ساری تھا، انشاءاللہ اسی منگل سے اس سلسلے کو پھر آغاز کیا جائے گا۔ چوتھے پارے کی ابتدائی آیتوں کا درس جاری ہے۔ حضرت امام قداری فرماتے ہیں ایک آیت کو سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس 30 سے 35 منٹ کی نشست کے اندر ایک رکوع کا مختصر درس دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، بچوں کو لے کر آئیں،
اپنے گھر کی خواتین کو لے کر آئیں، لوگوں کو قرآن سمجھائیں، قرآن کے قریب کریں، کیونکہ ایک وقت وہ آئے گا، حضرت علی نے فرمایا کہ میرے محبوب نے فرمایا فتنے اتریں گے، بچے گا وہ جو قرآن کے دامن میں آ کر چھپ جائے گا۔ لہذا لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو تبلیغ دین کے اہم فریضے میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور لوگوں کو اسلام اور دین اور خصوصاً صاحب اسلام اور صاحب دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے اور اس عظیم پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ علماء اہل سنت کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک روزہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، لہذا کل سے لے کر آپ اگلے رمضان کی چاند رات سے پہلے تک کسی دن بھی رمضان المبارک کے دن جو 30واں روزہ تھا اس کی قضا ضرور کر لیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عاشورے کا دن ہے یا پھر بڑی چھوٹی راتیں آتی ہیں، ان میں روزہ رکھ لیں تو کیا ڈبل ثواب مل جائے گا؟ نفل بھی ہو اور فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ عاشورے کا دن کا یا پھر کوئی اور بڑے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو یا تو وہ نفل ہو سکتا ہے یا پھر وہ قضا کی ادائیگی جو ہے اس روزے کی ادائیگی ہو سکتی ہے، دو نیتیں ایک ساتھ شامل نہیں ہو سکتی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہفتے یا اتوار میں سے کل یا پرسوں میں سے آپ روزہ رکھ لیں، چھٹی کا دن بھی ہے، آرام مل جائے گا، سکون سے آپ کا روزہ بھی گزر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائیں۔ انشاءاللہ کل عصر کی نماز میں ہماری اسی مسجد میں معتکفین کے ایک دن کے اعتکاف کا اہتمام ہے۔ تمام معتکفین سے گزارش کروں گا، یا آپ نے بھی کسی مسجد میں اعتکاف کیا ہو، وہاں پر اگر آپ کی اس معتکف والی جگہ میں اہتمام نہ ہو تو آپ ہمارے پاس ضرور آ کر ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔